بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کی بڑی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ سارے تشریف لائے. یہ ایک بہت ہی اہم پریس کانفرنس ہے. پچھلے کچھ مہینوں سے جو ظلم کیے جا رہے ہیں ان پہ ہم مسلسل بات تو کر ہی رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگ رہی اور دن بدن حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے. اعظم سواتی صاحب 75 سال ان کی عمر ہے, وہ ایک سینیٹر ہیں, اور جس طریقے سے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی, کپڑے اتار کے جو انہوں نے بار بار بتایا کہ مجھ پہ زیادتی کی گئی, مجھ سے ظلم کیا, اور پھر جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تھی کہ جب ان کو پکڑنے آئے تو گھر کے اندر جس طرح وہ گھسے ہیں اور ان کے بال بچوں کے سامنے, خاص طور پہ ان کی گھر کی خواتین کے سامنے اور ان کے بچوں کے سامنے جس طرح ان کی بے عزتی کی گئی, اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز نہیں اور ہو سکتی. اس پہ ہم نے بہت شور مچایا, بار بار ہم نے کورٹس کو کہا کہ خدا کے لیے دیکھیے کیا ہو رہا ہے. انصاف ہم مانتے ہیں کہ انصاف کی آنکھ پہ پٹی ہے, لیکن انصاف دینے کی آنکھ پہ تو پٹی نہیں ہونی چاہیے نا کہ انصاف ملے ہمیں. اہم بات یہ ہے کہ وہاں بات ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تھی وہ اس ویڈیو کا آ جانا جو ان کی بیگم کے بارے میں, اور میرا خیال ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور ہم جتنی خواتین بیٹھے ہیں پورے پاکستان کے اندر اس کے اوپر ایک ری ایکشن آیا. کوئی بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی ماں یا بہن یا بیٹی اس طریقے سے اس کی بے عزتی کی جائے, اور ان کو شرم نہیں آتی, ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ مائیں بہنیں سب کی ہوتی ہیں. یہ حکومت جس نے چادر اور چار دیواری کا تحفظ کرنا تھا, جو ظلم انہوں نے ڈھایا ہے, 25 مئی کو آپ کو یاد ہوگا گھروں کے اندر یہ لوگ گھسے, گھروں کے اندر انہوں نے عورتوں کو گھسیٹا, عورتوں کو زدوکوب کیا, آپ کے سامنے ہے. 25 مئی کو آپ کے سامنے جس طرح انہوں نے ہم پہ ظلم کیا, ہم ساری عورتیں تھیں, گاڑی میں چلا رہی تھی, میرے ساتھ میری بیٹی میری بہن, ہم لوگوں پہ جس طرح ظلم کیا آپ ساروں نے ریکارڈ کیا. ان لوگوں میں کوئی نہ شرم رہی ہے نہ کوئی حیا رہی ہے. ان لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا, یہ اتنے اس اقتدار کے بھوکے ہیں اور اس اقتدار کے تھرو اپنے مسئلے حل کر رہے ہیں کہ یہ بھول گئے ہیں کہ پاکستان کی 50% آبادی جو ہے وہ خواتین کی ہے, اور اس وقت خواتین اتنی زیادہ غصے میں اس بات پہ کہ کیوں نہیں کوئی قدم اٹھائے جا رہے کہ جو یہ چادر اور چار دیواری کا جس طرح بے عزتی کی جا رہی ہے وہ کب تک ہم برداشت کریں گے. اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جس کی عمر 75 سال ہے, جس نے اپنے خاندان کے سامنے بے عزتی, یعنی وہ بات کرتے ہوئے ان کے آنسو نہیں رکتے, اس بندے کے ساتھ, اور وہ جو ویڈیو کی بات کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے انہوں نے بات کیا کر ڈالی کہ آپ پھر ان کو اٹھا کے لے گئے, پھر آپ نے ان کو اریسٹ کر لیا, پھر آپ ان کے اوپر زدوکوب کر رہے ہیں, پھر آپ ان کے اوپر جسمانی ریمانڈ لے رہے ہیں. کیا کرنا ہے, کب تک؟ کیا دنیا میں اس سے زیادہ بدنامی اور بے عزتی ہو سکتی ہے جو آپ نے ہماری کر دی ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے بھی یہی کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں خواتین کے کوئی حالات نہیں ہیں, پاکستان کے اندر خواتین کے حقوق کے کوئی حالات نہیں ہیں. ہر روز ہم کہتے تھے جی خواتین کا بل آنا چاہیے, فلاں چیز آنا چاہیے. سوشل انڈیکیٹرز جن کو کہتے ہیں نا, سوشل انڈیکیٹرز, وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کے حالات کیسے ہیں, خواتین کے حالات کیسے ہیں. اور سوشل انڈیکیٹرز کے اندر جس کو ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کہتے ہیں, اس میں دیکھا گیا ماں اور بچہ جو ہے وہ سب سے زیادہ مار کھاتا ہے پاکستان کے اندر. اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری حکومت نے آتے سارا آپ کو پتا ہے خواتین کے لیے بہتر سے بہتر صحت کی سہولتیں, پڑھائی کی سہولتیں, کیونکہ اس بات پہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی 50% آبادی جو عورتوں میں مبنی ہے, اگر ہم ان کو مضبوط نہیں کریں گے,
ان کی عزت نہیں کریں گے، ان کا تحفظ نہیں کریں گے تو پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ اور یہ ظلم انہوں نے جاری رکھا، اور جاری کرنے کے علاوہ پوری کوشش کے باوجود آپ کے سامنے ہے کہ سوادی صاحب کو پھر پکڑ کے لے گئے. تو ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ ہم ساری کل خواتین رجسٹری جو سپریم کورٹ کی ہے وہاں جائیں گے. ہم نے اپنا پٹیشن دینی ہے اور ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے التجا کرنی ہے کہ اگر آپ نے اب بھی کوئی قدم نہ اٹھایا تو یہ پاکستان کی خواتین کی کون تحفظ کرے گا؟ کیونکہ جو وہ حکومت اوپر بیٹھی ہوئی ہے وہ تو اتنی بے شرم ہے کہ ان کی تو شرم حیا ختم ہو گئی ہے. ان کے گھر میں شاید ماں بہنیں ساری چلی گئی ہیں چھوڑ چھاڑ کے. کیونکہ اگر آپ اوروں کی ماں بہنوں کے اوپر اس طرح کے باتیں کریں گے تو کیا آپ کی بچی رہ جائیں گی؟ مجھے اس لیے بہت افسوس ہوا، اور میں نے خاص طور پہ یہ پریس کانفرنس ہم نے علیحدہ اس لیے کیا کہ دیکھیے ہر بندہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اور ہر بندہ پورے پاکستان میں اس وقت سراپا احتجاج ہے. آپ کا خیال ہے عمران خان کی خاطر جب لوگ نکلتے ہیں تو وہ اس لیے نکلتے ہیں کہ آپ نے حقوق کی پامالی کی ہے، آپ لوگوں نے لوگوں کو تنگ کر کے پریشان کر کے کرپشن کے تھرو ہر قسم کا کام کیا. آپ نے صرف اور صرف اپنی کرپشن بچائی. کس چیز کا نعرہ لگا کے آئے تھے؟ یہ آئے تھے نعرہ کہ ہم مہنگائی کم کریں گے، ہم فلاں کم کریں گے. ارے کیا مہنگائی کم کی تم نے؟ تو مہنگائی اس وقت آسمان پہ لگی ہوئی ہے. پاکستان ڈیفالٹ پہ جا رہا ہے. تیل کی قیمت جو ہے وہ 250 روپے ہو گئی، اور آپ کا بجلی کا نرخہ کہاں سے کہاں چلا گیا. آپ کی اس وقت معیشت جو ہے وہ ڈوبی ہوئی ہے. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ آپ کے NRO مل گیا آپ کو. آپ نے نیب کے قانونوں کی ترمیم اس طرح کر ڈالی کہ آپ چھٹ گئے. آج نیب جو ہے ایڈورٹائز کر رہی ہے کرپشن کے بارے میں، نیچے نام نہیں لکھ رہی اپنا. آپ کو پتہ نا بہت زیادہ اس وقت لٹکے ہوئے ہر طرف کے کرپشن سے انکار کیجیے فلاں. نہیں دسیا کہ کن نے کیا کرپشن والا انکار کیا. وجہ یہ ہے کہ نیب نے خاک پٹی. اب کہنا کچھ، نیب تو خود اس میں ملوث ہو گئی ہے اور اس نے ان سارے لوگوں کو بخش دیا اور معاف کر دیا، کیونکہ نیب کے نئے ترمیم کے مطابق یہ سارے بخشے گئے. اور حالات یہ ہیں پاکستان اس وقت کس نہج پہ کھڑا ہوا ہے. اور نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ یورپ کی سیر کر رہے ہیں. طبیعت ان کی ٹھیک ہے، یورپ کی سیر کر رہے ہیں، اور یہ بھاگے جاتے ہیں چھوٹے بھیا وہاں سے جا کے ان سے وہ لینے کے لیے. سب سے بڑی یہ بات ہے کہ کیا آپ کا خیال ہے، ہمیشہ یاد رکھیے مرد ضرور احتجاج کرتے ہیں. جس دن عورتیں نکل آئی نا احتجاج کے لیے، یہ میں بتا رہی ہوں، جس دن ساری عورتیں نکل آئی احتجاج کے لیے آپ سے روکی نہیں جائیں گی. وجہ یہ ہے کہ ہمیں احساس ہے، ہم نے اپنے بال بچوں کا احساس ہے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، پوتیاں، نواسیاں، کیا ہوگا ان کا؟ جس ملک کے اندر عورت کی عزت جو ہے اس کا کوئی تحفظ نہ ہو تو کیا خاک مٹی ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان، تم تو جا کے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. تمہیں شرم نہ آئی جو تم نے بکواس کی ہے؟ کچھ تو سوچتے. تم ماں کے بغیر پیدا ہوئے تھے؟ ماں نہیں تھی گھر کے اندر؟ جو بات تم نے کہی ہے انشاءاللہ میں تمہارے خلاف FIR لکھواؤں گی. یہ میرا وعدہ ہے. پوری کوشش کر کے اس بے شرم انسان کے خلاف FIR لکھائیں گے جس قسم کی اس نے بےہودہ زبان استعمال کی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں، اس کا اثر سب پہ ہونا ہے. آپ کے گھر والیاں بھی جو ہے نا، آپ جو بھی میرا یہ سن رہا ہے، گھر والیوں نے بخشنا نہیں ہے آپ کو اگر آج ان کی عزت کے لیے آپ لوگ کھڑے نہ ہوئے. اور یہ جو فاشسٹ حکومت ہے اس کے سامنے کوئی عورت کی کوئی عزت نہیں ہے. آپ کا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ ایک قاتل ہے. اس انٹیریئر منسٹر نے ناہتھی حاملہ خاتون کے منہ پہ گولی مار کے مار ڈالا. اس کو کوئی سزا نہیں ملی. اس نے ہم پہ ہمارے اوپر آرڈر دیا کہ ہمیں مارو پیٹو گھسیٹو. آج سے پہلے کبھی دیکھا تھا کہ مرد پولیس گھسیٹے؟ میں 72 سال کی بوڑھی مجھے گھسیٹ رہے تھے، آپ کے پاس تصویریں موجود ہیں. یہ ظلم، یہ ایک ظالم حکومت ہے، کیونکہ یہ فاشسٹ حکومت ہے اور یہ وہ حکومت ہے جس کے کوئی اصول نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اپنی بچاؤ کے لیے آئے.
ہم سپریم کورٹ کے سامنے رجسٹری میں جائیں گے, ہم نے التجا کرنی ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے. اس پاکستان کو جب تک آپ ان کی خواتین کا تحفظ نہیں کریں گے, کون ہمارا تحفظ کرے گا, کون پوچھے گا؟ اور انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان, تم ٹھہرو, تمہارے خلاف ایف آئی آر کریں گے, اور تم یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہونا ہے نا, تمہیں گھر والوں نے بھی گھسنے نہیں دینا. اور سب سے بڑی بات ہے سواتی صاحب کے اوپر, یعنی اس مسکین آدمی کو 37 ایف آئی آر ہیں, 37, جبکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ آپ ایک کے اوپر دوسری ایف آئی آر نہیں لکھ سکتے. کوئی پاکستان کا کونا نہیں چھوڑا, آپ نے ایف آئی آر لکھ ڈالی, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم برداشت کریں, اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم خراب ہیں, ہم غلط ہیں. کو اللہ سے ڈرو. وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم کس دین کے ہیں, کس مذہب کے لوگ ہیں. وہ مذہب جس کا جو میں کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹی کی اتنی عزت کرتے تھے کہ ان کی بیٹی کمرے میں اگر آتی تھی تو اس کی عزت میں کھڑے ہو جاتے تھے. عورت کی عزت اسلام نے بتائی ہے اور اسلام نے سکھائی ہے. یہ جو اپنے آپ کو مولانا کہنا بھی, اس کو بے شرم آدمی کو شرم آتی ہے, اس کو تو ایسی بات کہنی نہیں چاہیے. خدا جانے کی نہ دئیے, اور یہ بالکل غلیظ انسان. یہ تم خدا جانے کس کی پیداوار ہو, پر یہ جو تم نے باتیں کی ہیں, افسوس ہوتا کہ تمہارا باپ جو تھا نا وہ تو ایک بڑا آدمی تھا, اچھا انسان تھا, اچھی بات کرتا تھا. تم پتہ نہیں کیا گند گھولتے رہتے ہو ہر وقت. انشاءاللہ تمہارے خلاف ایف آئی آر لکھیں گے, اور انشاءاللہ تم کو اس کی سزا ملے گی جس طرح کی تم نے زبان خواتین کے بارے میں استعمال کی ہے. ہم تمہیں بخشیں گے نہیں اس بات پہ, اور نہ ہی اللہ نے تمہیں بخشنا ہے, کیونکہ اللہ تعالی نے مرد اور عورت کو برابر کا پیدا کرنے کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ عورت کا کس طرح تحفظ کرنا چاہیے, اس کی چادر اور چار دیواری کا کس طرح تحفظ کرنا چاہیے. ان لفظوں کے ساتھ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. کل انشاءاللہ 11:30 بجے ہم جو رجسٹری ہے اپنا سپریم کورٹ کی, اس رجسٹری میں ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے, اور ہم اپنی پٹیشن وہاں جمع کروائیں گے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان سارے ایشوز کے اوپر سو موٹو ایکشن لے گا, تاکہ عورت کی عزت, چادر اور چار دیواری کا جو تحفظ ہے وہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کورٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ ان کی حفاظت کریں گی. جی پنجاب حکومت کے حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں, استعفے دے رہے ہیں یا اسمبلیاں توڑ رہے ہیں, مشاورت ہوئی ہے نہیں ہوئی, کہاں پر بات؟ دیکھیں جی, جہاں تک تعلق ہے میرا خیال ہے وہ تو کوئی چکی چوکی بات نہیں ہے. اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات خان صاحب نے کی ہے, اسی پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, اور ہم سارے جو ہیں خان صاحب کے پیچھے اس بات پہ بالکل اس طرح ایک شیشے پلائی ہوئی دوار کر. یہ جو لوگ کہہ رہے نا فلاں نہیں جائے گا ٹمکا نہیں جائے گا, بھول جاؤ, ایوری بڈی ول گو انشاءاللہ. جی پنجاب کو سر کرنے کا, جیسے پہلے ایک الیکشن کے وقت خط شجاعت صاحب سے لکھوا لیا گیا تھا, وہ کورٹ نے اب اس کا راستہ بند کر دیا. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ آصف زرداری اگر دوبارہ پنجاب میں آتے ہیں تو اس ضلع کو پی ٹی آئی کے دیکھیں ماشاءاللہ, دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ آصف علی زرداری دوبارہ خریداری کے لیے آ رہے ہیں. یہ بات تو چھپی ہوئی نہیں ہے نا, وہ تو خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں. اور کتنے شرم کی بات ہے, سیاست دانوں کی کیا انہوں نے عزت چھوڑی. وہ جو 20 لوٹے تھے جن کو انہوں نے خریدا, لوگوں نے ان کی جو بے عزتی کی ہے وہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ان 20 میں سے 20 لوٹوں کے اندر سے 15 جو تھے, 15 سیٹیں ہم نے جیتی, 16ویں بھی ہماری تھی. اور میرا خیال ہے لوگوں نے ان کے منہ پہ تماچا مارا ہے کہ کبھی کسی نے اپنی پارٹی چھوڑ کے دوسری طرف کھڑا ہوگا تو وہ بھول جائے کہ اس کو کبھی کسی کو سپورٹ ملے گی. جی یہ بتائیے کہ پرویز صاحب بھی کیا ایک تیز میں سبزیاں توڑنے والے معاملے میں, کیونکہ کل یہ بات خبریں چل رہی تھی کہ پرویز صاحب جو ہے خان صاحب کو مشورہ دیں گے کہ سبزیاں نہ توڑیں گے, پی ٹی آئی کے جو ہے نقصان بھی رہیں گی, اس حوالے سے دیکھیں میرا خیال ہے جو نقصان اس وقت پاکستان کا ہو رہا ہے نا, پی ٹی آئی کے نقصان کو آپ بھول جائیں. جو نقصان اس وقت پاکستان کا ہو رہا ہے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. آپ اس وقت معیشت کا اتنا برا حال ہے, آپ ڈیفالٹ پہ جا رہے ہیں. ہم نے تھوڑی کہا, مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے, ان کا اپنا منسٹر کہہ رہا تھا کہ ہم ڈیفالٹ پہ جا رہے ہیں, اور اپنے آپ کو ذمہ ٹھہراتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ ڈیفالٹ پہ جا رہے ہیں, اور
ہمیں تو اس بات کی پریشانی ہے کہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی تب آتی ہے جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. جتنی انسٹیبل اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے, عمران خان صاحب نے 8 سیٹوں پہ الیکشن لڑی, 7 جیت گئے. مطلب اس سے زیادہ لوگ کیا پیغام دے سکتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, ڈر کے مارے اب تم الیکشن نہیں لڑے. پہلے وہ تقریر دیتی تھی, کیا نام ہے وہ, مریم نواز, آپ لوگ بڑے سنسیئر ہیں الیکشن کروانے کے اندر, تو اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کر دو. ہوں جس لیے اناؤنس کر دیتا خان صاحب نے کہ اسمبلیاں ڈیزالو, دوڑی بجے پھر رہے کہ جی کسی طرح اسمبلیاں ڈیزالو ہونے سے روکو. مطلب آدم عزیز تارڑ کی واپسی ہے, ان کو پہلے ہٹایا گیا, اب جو ہے ان کا استعفیٰ جو ہے منظور نہیں کیا گیا, ان کو دوبارہ کام کرنے کا کہا گیا, اس کے پیچھے کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے یہ تو سوال آپ کو پوچھنا پڑے گا نون لیگ والوں سے. وجہ یہ ہے کہ خدا جانے اس کے پیچھے کون کون ہے. خود ہی آپ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ بات ایسی نہ کیا کرے ورنہ ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے. تو باقی تو تم سمجھ ہی جاؤ گے, تم کہتے تمہیں کھل کھل آ کے گال کر لینی, پھر آپ پہ روکنی پڑے گی. ہاں جی, ایک ہی سن کے بیٹا پھر آپ کی بات. چل رہی ہے جس میں تمام جو معاشی ماہرین ہیں وہ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اسمبلیاں تحلیل کی جاتی ہیں تو آپ نہیں سمجھتی کہ ایک اور مزید جو ڈیفالٹ کی طرف ملک جا رہا ہے اس کے اوپر مزید آپ لوگ کیل برسا دیں گے, اس کے زخم جو لگے ہوئے ہیں اس کو مزید گہرا کر دیں گے. کہ سچویشن ایسی نہیں ہے کہ ملک فی وقت اور الیکشن میں چلا جائے, کیونکہ جتنا پولیٹیکل اسٹیبل ہو گیا معاملات چل رہے ہوں گے, شاید اس ملک کو اکانومی کو بہتر ہونے کے ٹائم الیکشن ہوتا ہے, سیٹ اپ ہوتا ہے, پالیسیاں چینج ہوں گی, ملک کو پہلے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. دیکھو بیٹا 7 مہینے گزر گئے, ایک حکومت نے جس نے کلیم کر کے آئی تھی کہ انہوں نے حالات آ کے معیشت کے حالات بالکل ٹھیک کر دینے ہیں, 7 مہینے کے اندر آپ کے سامنے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. یعنی ڈالر کی قیمت آتے سار, وہ ڈار صاحب نے فرمایا تھا کہ ڈالر کی قیمت میں واپس 100 روپے پہ لے آؤں گا, 230 235, بازار کے اندر تو 265 پہ بک رہا ہے. آپ کی ایل سیز نہیں کھل رہی. میں کیونکہ میڈیکل, آپ کو پتا میڈیکل کے شعبے سے تعلق ہے میرا, میں بطور منسٹر اس وقت میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میری کتنی ایل سیز اس وقت رکی ہوئی ہیں, فورن ایکسچینج نہیں ہے. یعنی میں آرڈر نہیں کر سکتی اپنا اکوپمنٹ, میں اپنا آرڈر نہیں کر سکتی اپنی چیزیں, اس وجہ سے کہ پیسے کوئی نہیں ہے, آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں جس سے آپ اپنی ایل سی کھول سکیں. یہ تو آپ کو پتا خبر ہر طرف چل رہی ہے کہ ایل سی کھولنے کی تو انہوں نے کیا کیا 7 مہینے کے اندر جو بیڑا غرق کیا ہے, آپ کا خیال ہے اور وقت دیا جائے ان کو تاکہ آج مزید بیڑا غرق کر دے؟ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس دن الیکشن اناؤنس ہو گئے اس دن اکنامک سٹیبلٹی آ جائے گی. وجہ یہ ہے کہ ہر تجزیہ کار یہ کہتا ہے کہ سٹیبلٹی لانے کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ جلد سے جلد الیکشن کروائیں. تو ہم تو یہی انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ جلد سے جلد الیکشن کرائیں تاکہ یہ انسٹیبلٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے. جی بچے. یہ غلط چیز ہے. اب بس آ نہیں کیا کہ آپ کو, کیونکہ آپ کی رسائی بھی ہے, آپ کی سینئر لیڈرشپ ہے, تمام اپنے کارکنوں کو روکنا چاہیے. جو سیاست میں رواداری ہے اس کو لے کے ہمیں چلنا چاہیے, اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں. رواداری بھی تو بیٹا ایک حد تک چل سکتی ہے نا. دوسرا بندہ کھلو گے تو ہم گالاں کاٹ رہے ہوگے, مطلب فضل الرحمان صاحب ہمیں گالیاں نکالیں, برا بھلا کہیں, اور جو لفظ استعمال کریں ہم کہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا اچھی باتیں کر رہے ہیں ہم. تو اس طرح کی رواداری تو نہیں ہو سکتی نا. ان کے خلاف ایف آئی آر ہی لکھی جا سکتی ہے نا. میں نے تو کوئی غلط زبان نہیں استعمال کی, پر ان کے خلاف ایف آئی آر ضرور انشاءاللہ لکھواؤں گی. وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی ہے, کیا وہ زیب دیتی ہے کسی لیڈر کو؟ اور وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, یعنی پی ڈی ایم دا ابا ہے اصلے, اور وہ ابا صاحب ہے فرما رہے نے. تو جی دسو, از دس دا لینگویج دیٹ یو وانٹ کہ یہ آپ کے جو سیاستدان ہیں یہ لینگویج استعمال کریں؟ اس کو شرم نہیں آئی؟ ہاں جی, جی ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ.